بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قربانی سے متعلق مسائل اس چینل پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مسائل کا سلسلہ شروع ہو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بھرپور استفادے کا آپ کو موقع مل سکے۔ تو آئیے، آج کا سب سے پہلا سوال ہے کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طریقے سے بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو اور قربانی کر دے تو بھی ان کی قربانی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ یعنی اگر 6 افراد نے حصہ لیا ہو ایک جانور کے اندر، اور ایسے ہی 7واں حصہ اگر باقی رہ جائے اور وہ کوئی خرید نہ سکے، بس 6 ہی حصے اگر اس کے اندر کیے جائے تو پورے جانور کی قربانی ادا نہیں ہوں گی۔ کسی نہ کسی 7ویں شخص کو یا ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو 2 حصے لینا پڑے گا تاکہ 7 حصے مکمل ہو جائے، اور اسی طریقے سے سب کی قربانی بھی ادا ہو جائے۔ ایسے ہی تیسرا مسئلہ ہے کہ کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں گے، اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر جانور خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، مگر اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو دیکھیں گے کہ یہ شخص اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ یعنی جس شخص نے جانور خریدا ہے اور پورا جانور پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا تھا، اس کے ذمہ کیا قربانی واجب ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے تو پھر وہ اپنا حصہ نکال کر بقیہ 6 اور لوگوں کو بڑے جانور میں شریک کر سکتا ہے، اور اگر اس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی اور اس نے خریدتے وقت یہ نیت کیا تھا کہ پورا جانور میں اپنی طرف سے قربانی کروں گا، تو اب اس شخص کو کسی دوسرے کو اپنے جانور میں شریک کرنے کی اجازت نہیں، اس اکیلے کو ہی پورا جانور قربان کرنا پڑے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا، جس کا جانور گم گیا ہے اس نے اگر دوسرا خرید لیا، پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تو تب صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے، اور اگر قربانی واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کو بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بکری اگر 1 سال سے کم عمر کی ہو، یا بکرا اگر 1 سال سے کم عمر کا ہو، خواہ ایک ہی دن کی کمی ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں، پورے سال کی ہو تو درست ہے۔ اور ایسے اگر بڑا جانور یعنی بھینس یا بھینسا وغیرہ پورے 2 سال کے ہو تو ان کی قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کے ہو تو درست نہیں، اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑ یا دمبا اگر 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فربا ہو یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے، چھوٹا نظر آتا ہے، تو ایسے بھیڑ یا دمبے کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی 7واں مسئلہ ہے کہ جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد ختم ہو گئی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ 8واں مسئلہ ہے کہ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں، اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ 9واں مسئلہ، اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اگر ایسا دبلا نہ ہو تو پھر قربانی کر سکتے ہیں۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہوتی ہے۔ 10واں مسئلہ یہ کہ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ 11واں مسئلہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی کرنا درست نہیں، اگر کان تو ہو مگر چھوٹے ہو اس کی قربانی درست ہے۔
12واں مسئلہ کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو اگر صرف اوپر سے خول اترا ہے اندر کا گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے، اور اگر جڑ ہی سے نکل گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ 13واں مسئلہ یہ کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں افضل ہے۔ 14واں مسئلہ یہ کہ جس جانور کو خارش ہو تو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک میں پہنچ گیا ہے اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، درست نہیں ہوگی۔ 15واں مسئلہ ہے اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر اس شخص کے ذمے قربانی واجب نہیں تھی تو وہ اسی جانور کو قربان کر دے۔ 16واں مسئلہ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جانور پہلے تو صحیح سالم تھا مگر ذبح کرتے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں، اس جانور کی قربانی درست ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو قربانی سے متعلق یا کسی اور مسئلے سے متعلق سوال پوچھنا ہو تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ سوال ارسال کریں، انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔